رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین دونوں شہزادے جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان کہ میرے یہ دونوں بیٹے حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، یعنی ان دونوں کو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنتی جوانوں کا سردار بتایا۔ یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین سے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کتنی محبت تھی، اور اس حدیث کو روایت کرنے والے ہیں امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتاب المناقب کے اندر، اور حدیث کا نمبر ہے 3768۔ یہی حدیث سنن ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہے، اور اس کا حدیث نمبر ہے 118۔ پھر اسی حدیث کو امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سنن کبریٰ کے اندر حدیث نمبر 8169 پر ذکر کیا ہے۔ ابن حبان نے بھی اپنی صحیح کے اندر حدیث نمبر 6959 میں اس کو ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند کے اندر حدیث نمبر 11012 پر ذکر کیا ہے۔ یعنی اتنے محدثین اس روایت کو بیان کرنے والے ہیں، اور امام ترمذی علیہ الرحمہ اس حدیث کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے شان اہل بیت بیان کرتے ہوئے، حضرت مولا علی بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے بتایا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت مولا علی کہہ رہے ہیں کہ مجھے بتایا۔ کس نے؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے۔ سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے، یعنی حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے میں، یعنی حضرت علی خود اپنی طرف اشارہ کر رہے ہیں، میں، فاطمہ، حسن اور حسین ہیں۔ یعنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت مولا علی کو، حضرت فاطمہ کو، حضرت حسن کو اور حضرت حسین کو سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والا بتایا۔ اس حدیث کو امام حاکم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے المستدرک میں حدیث نمبر 4723 کے اندر ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ نے اپنی مسند کے اندر حدیث نمبر 792 پر ذکر کیا ہے۔ اگلی حدیث پاک میں آتا ہے، جس حدیث کو روایت کرنے والے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یعنی آپ یہ جان لیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے شان اہل بیت پر اتنی حدیثیں موجود ہیں کہ ان کو اگر بیان کیا جائے تو میں مانتا ہوں کہ پوری رات گزر جائے گی، لیکن شان اہل بیت بیان نہیں ہو سکتی۔ اور جہاں تک میری تحقیق ہے، اور میں نے اپنے استاد گرامی سے سنا بھی ہے، اور اپنے مفتیان کرام کے بتاتے ہوئے سنا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنی حدیثیں اپنی اہل بیت کے بارے میں کہیں، کسی اور کے بارے میں نہیں بیان کی۔ اگلی حدیث حضرت عقبہ بن عامر روایت کرتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا،
حسن اور حسین عرش کے دو ستون ہیں لیکن وہ لٹکے ہوئے نہیں، یعنی ستون کا کام ہوتا ہے لنٹر کو روکنا، یعنی لٹکا ہوا ہونا، لیکن آقا فرماتے ہیں کہ حسن اور حسین عرش کے دو ستون ہیں لیکن وہ لٹکے ہوئے نہیں ہیں، یعنی یہ خاصیت حضرت امام حسن اور امام حسین کے اندر ہے۔ جب اہل جنت جنت میں مقیم ہو جائیں گے تو جنت عرض کرے گی، اے پروردگار تو نے مجھے اپنے ستونوں میں سے دو ستون کا جو وعدہ کیا تھا وہ کہاں ہیں؟ جنت پوچھے گی، رب تعالیٰ سے عرض کرے گی، اے باری تعالیٰ تو نے جو مجھ میں دو ستونوں کا وعدہ کیا تھا وہ دو ستون کہاں ہیں؟ تو رب تعالیٰ عز و جل ارشاد فرمائے گا، کیا میں نے تجھے حسن اور حسین نہیں دے دیے؟ سبحان اللہ، رب کریم ارشاد فرما رہا ہے جنت سے خطاب کرتے ہوئے، کیا میں نے تجھے حسن اور حسین یہ دونوں ستون نہیں دے دیے؟ یہ ہے حضرت امام حسن اور امام حسین کی فضیلت، اور یہ روایت جو لی ہے امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی اوسط میں اس حدیث کو حدیث نمبر 337 کے اندر ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ امام نسائی علیہ الرحمہ نے سنن کبریٰ کے اندر حدیث نمبر 8515، امام طبرانی معجم الکبیر کے اندر حدیث نمبر 2604 پر یہ حدیث نقل کی ہے۔ الغرض میرے مولا حسین اور میرے مولا حسن کی یہ شان ہے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی شان میں بڑی حدیثیں ذکر کی ہیں۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ جب دوران خطبہ آپ نے دیکھا کہ حضرت حسن اور حضرت حسین دونوں ننھے ننھے شہزادے ہیں، آپ چل کر آ رہے ہیں، اور پیارے آقا دیکھتے ہیں کہ امام حسن اور امام حسین جب چل کر آ رہے ہیں تو ان سے صحیح طریقے سے چلا نہیں جا رہا، یعنی چھوٹے شہزادے ہیں، آپ لڑکھڑا رہے ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر سے اتر کر حضرت امام حسن اور امام حسین کو گود میں اٹھا لیتے ہیں۔ یہ شان ہے حضرت علی کے بیٹوں کی، یہ شان ہے حضرت فاطمہ الزہرا کے لالوں کی، کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوران خطبہ چھوڑ کر حضرت حسن اور حضرت حسین کو اپنی گود میں اٹھا لیتے ہیں۔ یہاں سے پتہ چلا کہ ان کی شان کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے۔ لوگوں نے امام حسن اور امام حسین کی شان کو ابھی پڑھا نہیں، اس لیے وہ فضول باتیں کرتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے حضرت امام حسن اور امام حسین دونوں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کاندھوں پر بیٹھے تھے، اور میرے آقا ان دونوں شہزادوں کو لے کر جا رہے تھے۔ راستے میں امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملتے ہیں، تو حضرت عمر فاروق اعظم ارشاد فرماتے ہیں، اے ننھے ننھے شہزادوں، کیا خوب سواری آپ کو ملی ہے؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے عمر، کیا تم نے سواری کو تو دیکھ لیا، لیکن کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ سوار کتنے اچھے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایسے ایسے الفاظ شان اہل بیت کے متعلق نکلے، یعنی آقا فرما رہے ہیں کہ اے عمر، تم نے سواری تو دیکھ لی لیکن ان پر جو سوار ہیں ان کو نہیں دیکھا، یہ کہو کہ یہ سوار بھی کتنے اچھے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ حدیث پاک موجود ہے، امام طبرانی علیہ الرحمہ نے خود اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ کیا شان ہے اطہار اہل بیت کی۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ
آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور یہ بیان کون کر رہا ہے؟ حضرت علی. یعنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سب سے زیادہ جو ملتے جھلتے تھے تو حضرت حسین سینے سے لے کر نیچے تک ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشابہ تھے، یعنی ملتے ہوئے تھے. اور حضرت حسن سر سے لے کے پیٹ تک آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ملتے جلتے تھے. اور یہ بیان کرنے والے ہیں حضرت مولا علی، خود بیان کر رہے ہیں. اور اس حدیث کو لیا ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب المناقب کے اندر، اور اس کا حدیث نمبر ہے 660. اور آگے 3769 پر بھی یہی حدیث امام ترمذی علیہ الرحمہ نے نقل کی ہے. اور اسی حدیث کو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند کے اندر حدیث نمبر 4043 پر بھی ذکر کیا ہے. یعنی حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین یہ دو شہزادے جن کو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا بیٹا کہا. ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین دونوں کی کشتی ہو رہی تھی، اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود موجود تھے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت حسن سے کہتے کہ اے میرے بیٹے حسن، اس طرح بار کرو، اس طرح سے پکڑو، اس طرح سے پکڑو. اور حضرت امام حسین سے کچھ نہیں کہتے. جب کافی وقت گزر گیا تو حضرت فاطمہ الزہرا ارشاد فرماتی ہیں، میرے بابا آپ حسن کو تو بتا رہے ہیں لیکن حسین کو کچھ نہیں بتا رہے. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فاطمہ تمہیں نہیں معلوم، بے شک حسن کو میں بتا رہا ہوں لیکن حسین کو خود جبرائیل امین آ کر بتا رہے ہیں. سید الملائکہ حضرت امام حسین کو کشتی کے داو پیچ بتانے کے لیے آتے ہیں. یہ شان ہے مولا حسین کی اور مولا حسین کی. امام احمد بن حنبل ایک روایت لے کر آئے ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے تھے حضرت عبداللہ، ابھی چھوٹی عمر تھی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی کچھ گفتگو ہوئی اور آپس میں تھوڑا ناراضگی پیدا ہو گئی، یعنی کچھ بات چیت ہوئی، تھوڑا جھگڑا ہوا. اور حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم کے بیٹے حضرت عبداللہ اور ہمارے مولا امام حسین کے درمیان کچھ جھگڑا ہو گیا. اس جھگڑے کے دوران امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ سے کہہ دیا کہ تمہارے بابا تو ہمارے بابا کے غلام ہیں. ان کی زبان سے یہ الفاظ نکل گئے. جب حضرت حسین نے یہ الفاظ کہے تو حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم کے بیٹے حضرت عبداللہ ناراض ہو کر اپنے گھر جاتے ہیں روتے ہوئے. جب حضرت عمر فاروق اعظم نے دیکھا کہ آپ کیوں رو رہے ہو تو حضرت عبداللہ ارشاد فرماتے ہیں، بابا جانی حضرت حسین کے اور میرے درمیان کچھ جھگڑا ہوا معمولی سا، تو حسین نے مجھ سے کہا کہ تمہارے بابا تو ہمارے بابا کے غلام ہیں، بس اتنی سی بات ہوئی ہے. تو قربان جائیے امیر المومنین عمر فاروق اعظم پر کتنی محبت تھی صحابہ کرام کو بھی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اور آپ کی اہل بیت سے. حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں، اے بیٹے کیا تم نے یہ سنا ہے، کیا حسین شہزادے نے ایسا ہی کہا؟
حضرت عبداللہ ارشاد فرماتے ہیں بابا جانی میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے حسین نے ایسا ہی کہا۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں کہ چلو میرے ساتھ، ان کے گھر چلتے ہیں۔ چنانچہ آپ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو لے کر حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر پر دستک دیتے ہیں، آواز دیتے ہیں۔ اتفاق حضرت مولا حسین دروازے پر آتے ہیں۔ جب آپ نے امیر المومنین عمر فاروق اعظم کو دیکھا تو حضرت عمر فاروق اعظم کے بتانے سے پہلے حضرت امام حسین خود بتا دیتے ہیں کہ چچا جان ہمارے دونوں کے درمیان ایسے ایسے بات ہوئی اور میں نے اس طرح کہہ دیا، کیونکہ حضرت امام حسین خود بھی گھبرا رہے تھے، کیونکہ چھوٹے بچے تھے، شہزادے تھے، آپ کو اتنی ابھی سمجھ نہیں تھی کہ کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں کہہ رہے، آپ اب چھوٹے بچے تھے ابھی۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم ارشاد فرماتے ہیں آپ نے بے شک یہ کہا، لیکن آپ نے تو کہہ دیا، لیکن آپ کے ان الفاظوں سے میرا کام بن گیا۔ آپ مجھے یہ بات لکھ کر دے دیں کہ میں آپ کے بابا کا غلام ہوں۔ قربان جائیے حضرت عمر فاروق اعظم پر۔ عمر فاروق اعظم امام حسین سے کہتے ہیں اے بیٹا مجھے یہ بات لکھ کر دے دو کہ میں آپ کے بابا کا غلام ہوں، تاکہ بروز قیامت اگر میرا کوئی بھی عمل کام نہیں آیا تو میں یہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ لکھا ہوا دکھا دوں گا کہ میں تیرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے ہمارے آقا کی اور یہ شان ہے امام حسین علیہ السلام کی۔ اس حدیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم کو کتنی محبت تھی حسین سے، اور آپ یہ جانتے تھے، یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اگر امام حسین نے یہ لکھ کر دے دیا کہ میں ان کے بابا کا غلام ہوں تو یقیناً میرا کوئی بھی عمل اگر کام نہیں آیا تو ان کے لکھے ہوئے یہی